بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر میزبان مکرم حضرت مولانا عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 مارچ 2021 ہم یہاں مکی مسجد پیننوال پنڈ دادن خان پنجاب پاکستان میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ آج دنیاوی زندگی کے سفر میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اجلاس کا عنوان تذکرہ آخرت سے معنون ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ اس دنیا میں بنی نوع انسان کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس شعبے میں تقویٰ کو اختیار کریں، جو آخرت کی کرنسی ہے۔ جیسے ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، ہم جب اس ملک کے سفر پر جاتے ہیں تو پہلے سے کرنسی کا انتظام کر کے جاتے ہیں۔ آخرت میں جو کرنسی کام آنی ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی بشاشت کا اثر مجھ پر ہو جائے، میری تھکن کا اثر آپ پہ نہ ہو۔ میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ 18-19 دن ہو گئے مسلسل سفر کرتے ہوئے۔ کل اس وقت میں دارالعلوم تعلیم القرآن باغ آزاد کشمیر میں تھا، اور وہاں بیان کر کے وہاں سے سفر کر کے میں رات تقریباً 2 بجے گھر پہنچا راولپنڈی میں۔ پھر وہاں جمعہ کے لیے حاضر ہوا، جمعہ کے بعد سفر کیا۔ اللہ جزائے خیر دے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی سہیل صاحب کو، انہوں نے مجھے مشقت سے محفوظ رکھا اور خود ڈرائیو کر کے یہاں تک آئے۔ تو سچی بات، اور ابھی آپ کے ہاں سے بھی مجھے چھٹی نہیں ملنی، مجھے ملتان جانا ہے، وہاں حاضری ہے، چونکہ مدارس کے سالانہ پروگرامز ہو رہے ہیں، تو میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ لیکن آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں
کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا سفر فیصل ندیم کر کے نہیں آیا، آپ حضرات کر کے آئے، تھوڑا سا بشاشت مجھے چاہیے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ کی چستی مجھ پر غالب ہو جائے، میری تھکن آپ پر غالب نہ ہونے پائے. اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے پتا ہے بڑی مشقت کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر کے آرام کو چھوڑا ہوا ہے. میں تو پھر بھی صوفے پر مجھے حضرات نے بٹھایا ہوا ہے، میں اس قابل نہیں. آپ حضرات تو سخت زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کھانے کا وقت بھی ہے، پیشابی ہو چکی ہے، گھر جانے کا وقت بھی ہے، لیکن آپ سب جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. آپ لوگ سرائکی سمجھ لیتے ہیں؟ جی تو کمزور ہے آپ کا. جو ہمارے اسپیکر والے بھائی بس آواز کو آپ نے چھیڑنا نہیں، میں خود ہی ٹھیک کر دوں گا. سرائکی کا ایک شاعر ہے، جب میں بہت تھک جاتا ہوں نا عزیز دوستو، پھر وہ مجھے اس کے کلام سے کچھ تسلی ملتی ہے. شوجاباد ایک علاقہ ہے ملتان کے قریب، نام سنا؟ جی. وہاں کا مشہور شاعر ہے تو جسمانی طور پر بہت ہی معذور ہے، لیکن روحانی طور پر بہت تندرست ہے. معذوری کا یہ عالم ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتا، لکھتا وہ خود ہے، پڑھتی اس کی اولاد ہے، نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے کھانا مشکل، اس کے لیے پینا مشکل، اس کے لیے چلنا مشکل، لیکن اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ نے اس کو اتنا عظیم تخیل عطا فرمایا ہے کہ میں اس کو سرائکی کا علامہ اقبال کہتا ہوں. جب میں بہت تھک جاتا ہوں نا مولانا، پھر مجھے اس کا یہ تأثر تسلی دیتا ہے کہ اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی تاں جزا مل سی. پتہ نہیں بھوگ بھوگے کو آپ سمجھے ہو کہ نہیں. میں نے موبائل کی آواز بند کی ہوئی، دیکھیں آپ لوگ بھی تھوڑا سا اہتمام. تھوڑے سے وقت کے لیے میں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے بھی کچھ حاصل ہو جائے، آپ کو بھی کچھ حاصل ہو جائے. اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی تاں جزا مل سی. یہاں جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، طویل سفر کر رہے ہیں، اہل خانہ کا فراق گوارا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر سفر کرتے پھر رہے ہیں، اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی تا جزا مل سی. تھکیڑے سارے لہرے سے نبی مل سی، خدا مل سی. بیٹھنا رائے گا نہیں جائے. اگر اس تھوڑی دیر کے بیٹھنے پر رب کی رضا نصیب ہو گئی، جس کے حصول کے لیے حسین نے گلا کٹا دیا تھا، جس رب کو حاصل کرنے کے لیے سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، جس جنت کے حصول کے لیے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے آسمان نے دیکھے، جس رب کی رضا کے لیے ہمارے محبوب کے دانت شہید ہو گئے، اگر وہ ہمیں تھوڑے سے سفر پر، تھوڑی سی مشقت پر نصیب ہو جائے، سودا مہنگا نہیں ہے عزیز دوست. اس لیے بشاشت کے ساتھ بیٹھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسانیت کی تعمیر کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا کہ آخرت کی جو کرنسی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ کے خوف کو. اللہ سے ڈرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. لیکن یہاں تھوڑی سی میں نیاز مندانہ اصلاح کرتا چلوں، بھائی ہوں آپ کا، کہ اللہ سے ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو کسی ڈاکو سے ڈرنا ہوتا ہے، کسی قاتل سے ڈرنا ہوتا ہے، کسی چور سے ڈرنا ہوتا ہے، کسی ظالم سے ڈرنا ہوتا ہے، کسی دشمن سے ڈرنا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا وہ ڈرنا ہے جو کسی یار سے، کسی دوست سے، کسی محبوب سے ڈرنا ہوتا ہے. جیسے انسان اپنے دوست کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ہر اس بات سے بچتا ہے جس سے اس کے دوست کی خفگی کا اندیشہ ہو، بالکل اسی طرح تقویٰ اس کا نام ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا کلام نہ نکلے، ہمارے اعضاء سے کوئی ایسا عمل نہ نکلے جس سے ہمارا رب ہم سے خفا ہو جائے. اور یہ تعلیمات لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں کہا کرتا ہوں ہر شخص اس دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں، ہر وقت ہم پیپر حل کر رہے ہیں. اور دنیا کے جو ممتحن ہوتے ہیں، جو ایگزامینر ہوتے ہیں، وہ بچے کو فیل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اس کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں. آپ میں سے جو ایگزامینر ہیں، جو مارک کرتے ہیں پیپرز کو، ان کے پاس ایک ریڈ کلر کا بال پین ہوتا ہے.
وہ بچے کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی غلطی نظر آئے اس کے گرد سرکل کر دیتے ہیں، دائرہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو حقیقی ایگزامینر ہے، جو ہمارا حقیقی ممتحن ہے، جو رب العالمین ہمارے امتحان کے لیے یہ پیپر حل کرنے کے لیے جس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں فیل کرنے کے لیے نہیں، پاس کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دی۔ تمام سوالوں کے جوابات اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچا دی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی تعمیر کے لیے تشریف لائے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اسی پر دلائل ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو قیمتی بنایا۔ کچھ لوگ لوہے پر محنت کرتے ہیں، لوہا قیمتی ہو جاتا ہے۔ کچھ لکڑی پر محنت کرتے ہیں، لکڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ کچھ دھاگے پر محنت کرتے ہیں، کپڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ کچھ مٹی پر محنت کرتے ہیں، مٹی قیمتی ہو جاتی ہے۔ محمد نے انسان کو قیمتی بنایا۔ ہم یہ صوفہ دیکھتے ہیں نا، ہمیں ترخان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں، لوہار کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم یہ کپڑا دیکھتے ہیں، جولاہے کی پہچان ہوتی ہے۔ لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھتے ہیں تو کسان کی پہچان ہوتی ہے۔ مسجد کی عمارت دیکھتے ہیں، مستری اور مزدور کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر کو دیکھتا ہوں محمد کی پہچان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں معمار انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں عزیز دوستو۔ اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بن کر آئے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہر موڑ پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہمیں قرآن کریم نے ہر موڑ پر روشنی فراہم کی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان کا نفس نیکی کرنے کے بعد اسے غرور میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی تو نے نیکی کر لی، تو بڑا مغرور ہے، متکبر۔ جبکہ قرآن کریم کا سبق یہ ہے کہ جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو مغرور نہیں ہونا، متکبر نہیں ہونا، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حق تعالی نے اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا ذکر کیا۔ میں وہ تھوڑا سا مختصراً عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کائنات کی پہلی نیکی، بڑی نیکی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آئیے میرے محبوب، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے دادا ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ لے کر کائنات کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہم مکی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سب سے پہلی مسجد کی بات فرما رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے پتھر اکٹھے کیے ہوں گے، کہاں سے پانی جمع کیا ہوگا، کیسے گارا بنایا ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کائنات کی پہلی مسجد، دنیا کا پہلا مدرسہ، روئے زمین کا پہلا دارالعلوم تعمیر ہو رہا ہے۔ اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم مغرور نہیں ہوئے، متکبر نہیں ہوئے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے۔ عرض کیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الہ العالمین، تو نے توفیق مرحمت فرمائی، میں نے مسجد کی تعمیر مکمل کر لی۔ اب میری التجا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ میری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ قرآن کا سبق، جب بھی نیکی کی توفیق ملے تو سب سے پہلی دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ میری نیکی کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، الہ العالمین، میری کوشش میں کمزوری بھی ہوئی ہوگی، میری کاوش میں کمی بھی رہی ہوگی، لیکن تو بہانہ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کی التجا
التجا یہ ہے میری کوشش کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ جاننے والا بھی تو ہے اور ماننے والا بھی تو. پہلی دعا قبولیت. پھر اس کے بعد دوسری دعا بھی کی، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. الہ العالمین میں نے کام پورا کر لیا، مجھے مزدوری بھی عطا فرما. میں نے نوکری پوری کر لی، مجھے تنخواہ بھی عطا فرما. اور مزدوری کے طور پر سونے کا سوال نہیں، چاندی کا تقاضا نہیں، ہیرے نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے. الہ العالمین اگر تجھے میرا کام پسند آ گیا تو میری التجا یہ ہے، میری اولاد کو ایمان عطا فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، لیکن یہاں جھکنا کیسے ہے، یہاں طواف کیسے کرنا ہے، یہاں نوافل کیسے ادا کرنے ہیں، عبادت کے طریقے بھی سکھا، جھکنے کا سلیقہ بھی سکھا. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4 کہاں یار، ابھی تو 2. لگتا ہے آج آپ چاہتے ہیں بیان جلدی ختم ہو جائے، جلدی سے 4 پہ آ گیا. تھوڑا سا کریں. اچھا میں تو کوشش کر رہا ہوں اونچا بولوں. اسی اسپیکر سے وہاں بھی جا رہی ہے آواز. اچھا میں کوشش کر رہا ہوں. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 2 کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ تو پھر تو اونچا کہہ دو نا. 2 دعائیں ہو گئی. تیسری دعا مولانا عجیب کی حضرت ابراہیم نے عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. الہ العالمین میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن ہوں گے نا، فرشتے تو نہیں ہوں گے. دنیاوی زندگی کے سفر میں ان سے کبھی گناہ بھی ہوں گے، کبھی خطائیں بھی ہوں گی، کبھی بدعملیاں بھی ہوں گی. کچھ تو اتنے نادان ہوں گے عمرہ کرنے آئیں گے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. الہ العالمین اگر تجھے ابراہیم کی مزدوری پسند آ گئی تو میری گزارش یہ ہے، اگر میری اولاد سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو سزا نہ دینا، معاف کر دینا. اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم. رب العالمین کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف میں ہی ہوں جو اپنے بندوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کرتا ہوں. بیت اللہ کی چھت پر غلاف کعبہ آویزاں ہے، اس غلاف کعبہ کے اوپر حق تعالی نے دست قدرت سے یہ آیت قرآن کریم کی لکھوا رکھی ہے. کبھی جانا ہوا بیت اللہ؟ کون کون گئے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. جانا کون کون چاہتے ہیں؟ ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھایا آپ نے. اس لیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا عزیز دوستو تو ہماری نظر اپنے حالات پر ہوتی ہے، اپنی جیب پر ہوتی ہے، اپنے ماحول پر ہوتی ہے. اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ سے مانگا کرو اپنے حالات سامنے رکھ کر نہ مانگا کرو، اس کی رحمت سامنے رکھ کے مانگا کرو. اس کی رحمت متوجہ ہو جائے تو حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ تحریر فرمایا ہے. فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، دستور پائے کبوتر زد و ناگا رسید. ایک چونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی. کس کے دل میں؟ چونٹی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک ہی زبان ہے پھر. ایک چونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ الہ العالمین میرا دل چاہتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں.
بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں اور پھر وہیں کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں، واپس نہ آؤں۔ لیکن الہ العالمین کیا کروں، چھوٹی سی مخلوق ہوں نا، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موج زن سمندر ہیں، متلاطم دریا ہیں، سربفلک پہاڑ ہیں، گھنے جنگلات ہیں، میں کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تھا مانگ لینا، عطا کرنا میرا کام، حالات بنانا میرا کام، اسباب بنانا میرا کام، اور یقین کر لے تیرا رب حالات کا بھی پابند نہیں، اسباب کا بھی پابند نہیں۔ تو نے اتنی اچھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تجھے بیت اللہ پہنچاؤں گا۔ اب تعالیٰ نے ایک کبوتر کو آرڈر کیا، ایک کبوتر کو اپنے خزانوں سے بھیجا، جاؤ میری چونٹی کے پاس۔ کبوتر اڑتا ہوا چونٹی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بنے گی، ویزے کی بھی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، ریال کی بھی ضرورت نہیں، کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر، میں تجھے تیرے عشق کی منزل پر پہنچاؤں گا۔ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی، کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ۔ ارے ایسے نہیں، جتنا وہ عظیم ہے آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ کون بلاتا ہے، کون لے جاتا ہے، اس کا کرم متوجہ ہو تو حالات بن جاتے ہیں۔ کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہوا۔ چشم زدن نے پہاڑوں کو بھی کراس کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، صحراؤں کو بھی عبور کیا، دریاؤں سے بھی گزر گیا، اور چشم زدن میں سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دے اس کا پاؤں چونٹی، تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ جب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور وہاں بے قراری کے ساتھ غلاف کعبہ پر نگاہ پڑے گی، بیت السلام سے داخل ہوں گے، سامنے موٹے حروف میں سنہری روشنائی میں حق تعالیٰ نے یہ آیت قرآن کریم کی لکھوا رکھی ہے۔ یہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے، زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھا بیٹھے، دن رات برے اعمال میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو خفا کر بیٹھے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے، ریت کے ذروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ ہو گئے، اب تعالیٰ فرما رہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی اجازت نہیں، بس ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ نا، جبین نیاز جھکاؤ نا، طلب کا دامن پھیلاؤ نا، ندامت کے اشک بہاؤ نا، میرے لطف و کرم کو آزماؤ، تمہارے آنے میں تو دیر ہوگی، رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بوڑھے ماں باپ ہوں، اکلوتا بیٹا اللہ نے انہیں عطا کیا ہو، اکلوتا بیٹا، جب بیٹا جوان ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر انہیں تنہا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا، سال ہر سال پلٹ کر خبر نہ لی، باپ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تنہائی میں بیٹے کو یاد کر کر کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ماں بھی ہر وقت دہلیز پکڑ کر بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، سال ہر سال گزر گئے، بیٹے نے ماں باپ کی خبر نہ لی، جب خود بوڑھا ہونے لگا تو احساس ہوا کتنا بڑا جرم کر بیٹھا، دوڑتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا، کانپتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، لرزتے بدن کے ساتھ گھر میں آیا، اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پیروں میں سر رکھ کے کہنے لگا ابا غلطی ہو گئی معاف کر دے، ماں کے دامن کو پکڑ کر
اس کے دوپٹے کو چوم چوم کر گزارش کرنے لگا، اماں غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں، وہ بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتے جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے کو جلدی معاف کرتا ہے۔ وہ تو معاف کرنے کو بے قرار بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں عزیز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل جائے گی؟ میری بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ زمانہ کفر کی جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو غداریاں ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو، توحید کو، عقیدے کو اپنا لو، میری رسالت کا اقرار کر لو، تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ حق تعالی تمہاری جہنم کو جنت سے بدلے۔ وہ شخص بے قرار ہو کر اشکبار ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کے محبوب، مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ مجھ سے زمانہ جاہلیت میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کا رب بھی مجھے معاف نہ کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسی کیا غلطی کر بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں سفر پر جا رہا تھا، اور یہ اس زمانے کے سفر تھے عزیز دوستوں جب نہ ٹرینیں تھی، نہ جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، خچروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل قافلے چلا کرتے تھے۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہم صبح اسلام آباد ہوتے ہیں، فلائٹ پکڑتے ہیں، شام کو کراچی پہنچ جاتے ہیں، فلائٹ پکڑتے ہیں، اگلی صبح ہم کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ اب تو اللہ نے آسانی فرما دی، لیکن اس زمانے میں سال ہر سال پر محیط سفر ہوا کرتا تھا۔ تجار ایک شہر سے سامان لیتے، پیدل سفر کر کے اگلے شہر پہنچتے، وہاں سامان فروخت کرتے، نیا سامان لیتے، پھر اگلے شہر چلے جاتے۔ 7-8 سال لگ جایا کرتے تھے ایک ایک سفر پر۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں سفر پر جانے لگا تو میری اہلیہ امید سے تھی، گھر میں ولادت متوقع تھی۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا، دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر تو ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کی بہت اچھی پرورش کرنا، اس کا خوبصورت نام رکھنا، اس کو بہادر بنانا، شجاع بنانا، دلیر بنانا، فوجی بنانا، حرب و ضرب کے سارے آلات اس کو سکھانا۔ لیکن اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، نہ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت ہے، نہ میرا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے قبیلے کے رواج کے مطابق پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے کہ بیٹے پیدا ہو جائیں تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور اگر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو قصور بیوی پر، بچی کی ماں پر ڈال دیا جاتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا قرآن انتہائی غضبناک ہے۔ فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا، کتنے نادان ہیں وہ لوگ جنہیں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو خبریں پہنچاتے ہیں، لیکن اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، کسی سے مبارکباد بھی نہیں وصول کرتے۔ رب العالمین نے فرمایا، بیٹی کا پیدا ہونا یا بیٹے کا پیدا ہونا عورت کے اختیار میں نہیں، یہ اختیار کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کوئی شک ہے کیا؟ کوئی گھبراہٹ ہے کیا؟ تو پھر گھبرا کے کیوں نام لیتے ہو؟ یہی تو توحید کا عقیدہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یہ میرا اختیار ہے کہ کس کے گھر میں بیٹی پیدا کرنی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ کس کو بیٹے کی نعمت عطا کرنی ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کچھ کو صرف بیٹیاں دیتا ہوں، کچھ کو صرف بیٹے دیتا ہوں،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، بیٹے بھی۔ بیٹوں اور بیٹیوں کا اختیار عورت کے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور جب میں فیصلہ کر لوں کہ اولاد نہیں دینی، چاہے سائنس کی مدد لے لو، چاہے تعویذات کی بھرمار کر لو، چاہے درگاہوں کے چکر لگاؤ، جو چاہے کر لو، جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اولاد نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے زور لگاؤ، تمہارے گھر میں اولاد کی خوشی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول، میں سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو اس کی پرورش اچھی کرنا، نام بھی اچھا رکھنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو مجھے اطلاع بھی نہ دینا، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، میں سفر پہ چلا گیا، 7-8 سال کے بعد میری واپسی ہوئی، میں اپنے گھر میں آیا، داخل ہوتے ہی میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا وہ بتاؤ نا ہمارے گھر میں کیا ولادت ہوئی، کہاں ہے میرا بیٹا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ میری گھر والی نے کہا آپ طویل سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، لباس بھی میلا ہے، جسم بھی گرد آلود ہے، کچھ دیر بیٹھ جائیے، آرام کیجیے، کھانا تناول فرمائیے، ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں گھر میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا، سلیقے سے بستر بچھا ہوا تھا وہیں بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، گھر کے دروازے میں آہٹ ہوئی، میں نے دیکھا ایک 6-7 سال کی اتنی خوبصورت بچی داخل ہوئی کہ جس کے چہرے کے سامنے چودھری کا چاند بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ بچی اندر آئی، بڑے سلیقے سے انتہائی مؤدب ہو کر مجھے سلام پیش کیا، کچن میں چلی گئی، وہاں سے جا کر گرم پانی کا برتن لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا، میرے پیر دھونے لگی، پھر اس کے بعد واپس چلی گئی، کپڑا لے کر نہیں آئی، اللہ کے رسول اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر پانی کو خشک کیا، پھر دوبارہ کچن میں چلی گئی، وہاں سے دسترخوان لے کر آئی، میرے سامنے بچھا دیا، پھر کچن میں چلی گئی، برتن لے کر آئی، دسترخوان پر سجا دیے، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے گرما گرم کھانا لا کر دسترخوان پر رکھ دیا، اور اللہ کے محبوب کھانا رکھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں گئی، وہی میرے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے معصوم ننھے ہاتھوں سے روٹی توڑ کر میرے منہ میں نوالے دینے لگی۔ میرا دل اس کی محبت سے معمور ہو گیا۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کی اتنی سلیقہ شعار بیٹی ہے، میں وطن کی خاک چھان کے آیا ہوں، میں نے آج تک ایسی ہونہار بچی نہیں دیکھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، میری یہ بات سن کر میری بیوی خوشی سے گلنار ہو گئی، اس کا چہرہ مسرت سے چمکنا شروع ہو گیا، وہ کہنے لگی میں تجھے خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، وہ والدین کوئی اور خوش نصیب نہیں، وہ ہم دونوں ہیں جن کو یہ رب نے بیٹی عطا کی ہے۔ جب تو چلا گیا اور یہ ہدایت دے کر گیا کہ بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دینا، تو باپ تھا، کہہ سکتا تھا، تیرا دل مضبوط تھا، میں کیسے کرتی، میں تو ماں تھی، میں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ساری کائنات سے چھپا کر رات کے اندھیرے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے علاقے میں رکھنے کے بجائے دور اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا، اس کی وہیں پر پرورش ہوئی، یہ وہیں بڑھتی رہی، اس کی تعلیم بھی وہیں ہوئی، تربیت بھی وہیں ہوئی۔ لیکن میں تجھے آج ایک عجیب بات بتاؤں، جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تھی اس نے کبھی میرا اتنا انتظار نہیں کیا جتنا تیرا انتظار کیا۔ اس کی زبان پر کوئی اور تقاضا نہیں، صرف یہی ایک فرمائش ہوتی کہ میرا والد کب آئے گا، میں اس کی خدمت کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے
میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا، میری ساری رحمت غضب میں بدل گئی، اور میں نے اپنے دل میں منصوبہ بنا لیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو مار کر سکون ملے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی گھر والی سے کہا پہلی مرتبہ اپنی بیٹی سے ملا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اس کو بازار لے جاؤں اور اس کو مٹھائی دلواؤں، اس کے لیے کپڑے خریدوں، اس کے لیے کھلونوں کا انتظام کروں، تم ذرا اس کو تیار تو کرو۔ میری گھر والی میرے منصوبے کو نہ سمجھ سکی، اللہ کے رسول میرے دل میں موجود نفرت کا جائزہ نہ لے سکی، اندازہ نہ لگا سکی۔ میری بیٹی تو ویسے ہی بڑی معصوم تھی، وہ تو ویسے ہی چندے آفتاب چندے مہتاب تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کو اور زیادہ تیار کیا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، میری بچی تیار ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہ چلیے نا ابا جان، مجھے کائنات میں کسی چیز کا اتنا شوق نہیں جتنا آپ کے ساتھ گھومنے کا شوق ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے گھر والی سے کہا کہ گھر میں لکڑیاں کم ہے، مجھے اوزار لا دو، میں ذرا جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے ایک ہاتھ میں اوزار کا تھیلا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں اپنی معصوم بچی کا ہاتھ لیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو سائے میں بٹھا دیا اور دور فاصلے پہ کھڑا ہو کر میں نے کدال لے کر زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ دیوانوں کی طرح میں گڑھا کھودتا رہا۔ سورج سوا نیزے پر، شدید دھوپ، تیز گرمی، ہوا بند۔ کچھ دیر گزری تو میری بیٹی دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی، اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر سے پسینہ صاف کر کے کہنے لگی ابا جان ہم تو یہاں لکڑیاں کاٹنے آئے تھے، آپ زمین کیوں کھود رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے اپنی بیٹی پر کوئی رحم نہیں کھایا، مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آیا، میں نے واضح طور پر اپنی بیٹی سے کہہ دیا یہ گڑھا کسی اور کے لیے نہیں کھود رہا، یہ تجھے دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ہچکیاں بن گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب جیسے ہی میری بیٹی نے یہ سنا کہ میں اسے دفن کرنے لگا ہوں، وہ دور بھاگتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا جان میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے آج تک آپ کا دل نہیں دکھایا، مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو ابا؟ دیکھو تو صحیح نہ گڑھے میں کیسے سوؤں گی، میں تو آج تک کبھی زمین پر نہیں لیٹی، کبھی رات کے اندھیرے میں تنہا گھر سے نہیں گئی، ذرا سوچو تو صحیح میں کیسے اس گڑھے میں رات گزاروں گی، مجھے تو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، مجھے تو خوف آتا ہے کیڑے مکوڑوں سے، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی میرا گناہ مجھے بتائیے، میں آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگتی ہوں، میں کچھ اور نہیں مانگتی، مجھے جینے کا حق دے دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں زندگی بھر آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، کپڑا نہیں مانگوں گی، روٹی کا سوال نہیں کروں گی، کبھی اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گی، بس مجھے جینے کا حق تو دے دو۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں اس وقت جانور بن گیا تھا، ابلیس مجھ پر غالب آ چکا تھا، میں دیوانوں کی طرح گڑھا کھودتا رہا، میں نے اپنے بچے کے کانپتے ہوئے جسم کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ خوف سے لرز رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اللہ کے محبوب جب میں نے پورا گڑھا کھود لیا تو اپنی چیختی ہوئی بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، بچی چلاتی رہی اللہ کے محبوب مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، اور میں اس چیختی جاگتی بچی کے جسم پر مٹی ڈال ڈال کر اس کا سانس بند کرتا رہا۔ اللہ کے محبوب جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی تو چلا چلا کر کہہ رہی تھی ابا جان آج تو بہادر ہے میں کمزور ہوں، آج تو پہلوان ہے میں بے بس ہوں،
آج تو با اختیار ہے، میں بے اختیار ہوں، لیکن یاد رکھنا کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا جب تو کمزور ہوگا، میں طاقتور ہوں گی، پھر میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اس روز گن گن کر تجھ سے حساب لوں گی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے اس کے چہرے پر مٹی تو ڈال دی، لیکن اللہ کے رسول وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں کسی رات کو سو نہیں سکا، میں کسی وقت کا کھانا نہیں کھا سکا، روٹی کا نوالا توڑتا ہوں، مجھے شوربے کی جگہ اپنی بچی کا خون نظر آتا ہے، پانی کا گلاس بھرتا ہوں، مجھے خون محسوس ہوتا ہے، اللہ کے رسول میں سونے لگتا ہوں، میری سماعتوں میں بچی کی چیخوں کی آواز آتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ بتاؤ نا، کیا میرا رب میرا یہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ نہیں، ذرا بے قرار ہو کر صلی اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں لگ گئی، روتے روتے رحمت عالم بے قرار ہو گئے، فرمانے لگے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے رب کا وعدہ ہے عالم کفر میں اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، تم نے اس سے توبہ کر لی، تم نے اس سے رجوع کر لیا، تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے، وہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن میری بات سن میرے عزیز دوست، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں ویحک غیب عنی وجہک، تو نے اپنی بیٹی کی درخواست تو نہیں قبول کی نا، اب محمد کی التجا قبول کر لے، ٹھیک ہے تیرا ایمان بھی قبول، تیرا اسلام بھی قبول، تجھے جنت بھی ملے گی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے کے بعد آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اس لیے کہ جب تو سامنے آئے گا مجھے تیری روتی بلکتی ہوئی بچی یاد آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر بیٹیوں کو جینے کا حق عطا کیا، بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائی، وہ بیٹی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم و تربیت دی، پھر مناسب رشتہ آنے پر اس کو اس کے گھر روانہ کر دیا، شادی کے بعد بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا رہا، رحمت عالم نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی تو؟ فرمایا 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 1 بیٹی دی تو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 1 بیٹی عطا فرمائی، اس نے اس کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم و تربیت دی اور مناسب وقت پر رشتہ کر دیا، پھر رشتے کے بعد بھی اس کا خرچ کا خیال کرتا رہا، وہ بھی محمد کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کہا تین اصبعین، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ بیٹیاں جنہیں عزت دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد رخصت ہو جانے کے بعد جب کبھی اپنے والد سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لاتی تھی تو محمد عربی اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اسی محمد کے نام لیوا ہیں، ہم انہی کے امتی کہلاتے ہیں، انہی کے عشق کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم جیسا کمزرف کون ہوگا کہ اپنے بیٹوں کے لیے تو جائیداد میں دکانیں بھی چھوڑتے ہیں، رقبے بھی چھوڑتے ہیں، بینک بیلنس بھی چھوڑتے ہیں، اور جب بیٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی میں نے تو شادی کر دی۔ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے ورثاء میں سے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کی بھی میراث کو جان بوجھ کر روک لے گا، اللہ اس کی جنت کی میراث کو ختم فرما دے گا۔ کوئی حج کام نہیں آ رہا، کوئی عمرے کام نہیں آ رہے، کوئی سجدے کام نہیں آ رہے، کوئی صدقے کام نہیں آ رہے اگر ہم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ اس لیے آپ جتنے موجود ہیں مجھ سے وعدہ کیجیے، آپ میں سے جتنے اس قابل ہیں کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حق دے سکتے ہیں، وہ وعدہ کریں کہ موت سے پہلے پہلے ان کا حق ان کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا،
میرے عزیز دوستو، حق تعالی فرماتے ہیں لا يتعاظم علیہ ذنب ان اغفرہ، کسی کا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جس کو اللہ معاف نہ کر سکتا۔ کتنی دعائیں ہو گئی ابراہیم کی؟ واپس آ جائے نا اپنے موضوع پر۔ آپ بھی تھک گئے نا بہت زیادہ، دعا ہو جائے تھوڑی سی۔ 3 دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین میری نیکی کو قبول فرما، دوسری دعا تھی الہ العالمین میری اولاد کو ایمان عطا فرما اور ان کو بیت اللہ میں سر جھکانے کا طریقہ بھی سکھا، اور تیسری دعا تھی الہ العالمین اگر میری اولاد سے میری امت سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو ان پر ناراض نہ ہونا، غضبناک نہ ہونا، عذاب نہ دینا، معاف کر دینا۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی دعا وہ تھی مولانا عمر فاروق صاحب، چوتھی دعا میں کہا کرتا ہوں یہ وہ منفرد دعا ہے جس نے ابراہیم کو 7 لاکھ نبیوں میں امتیاز عطا فرما دیا۔ عرض یا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین تو نے توفیق عطا فرمائی، میں نے بیت اللہ بنایا، کہاں کہاں سے پتھر لے کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے پانی کو جمع فرمایا، پھر اس کا گارا بنایا، پتھروں کو سجایا، پھر گارے کو لگایا، پھر اس کو ہاتھوں سے چمکایا، پھر خوشبو سے مہکایا، بہت بڑی نیکی کر لی الہ العالمین۔ کوئی عام مسجد نہیں بنائی، ساری کائنات کے سجدوں کے لیے قبلہ بنایا نا الہ العالمین، بہت بڑی نیکی کی ہے، مجھے انعام بھی بہت بڑا چاہیے، چھوٹے انعام پر خوش نہیں ہوں گا۔ رب نے فرمایا مانگو میرے ابراہیم، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو نے اتنی بڑی عبادت کی ہے کہ میری رحمت جوش میں آ گئی، مانگ لو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، نوازنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین آج اس موقع پر تجھ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتیوں کا سوال نہیں کر رہا۔ الہ العالمین میری التجا یہ ہے اگر تجھے میری نیکی پسند آ گئی، اگر تجھے میری عبادت پسند آ گئی، اگر بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے پر تو خوش ہو گیا نا، الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آخری نبی بن کر آنا ہے، جس کی نبوت پر وعدہ تو نے عالم ارواح میں ہم سے لے لیا تھا، سارے نبیوں کو تو نے بتایا تھا کہ محمد میرا معشوق بن کے آئے گا، وہ جس کو تو نے امام الانبیاء بنانا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں تو نے جنت کی چابی رکھنی ہے، وہ جس کو شفاعت کا مقام دینا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہونا ہے۔ الہ العالمین ابراہیم کی التجا یہ ہے کہ محمد پیغمبر تیرا بن جائے اور پسر میرا بن جائے، اور اس کی رب کی رحمت پر قربان جاؤں۔ حق تعالی نے فرمایا میرے ابراہیم میں تو صحرا میں چونٹیوں کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو دریاؤں میں مچھلیوں کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو ہواؤں میں پرندوں کی بھی سن لیتا ہوں، تجھے کیسے معلوم کروں ابراہیم؟ لے سن میرا اعلان سن، تیری پہلی دعا بھی قبول، تیری دوسری دعا بھی قبول، تیری تیسری دعا بھی قبول، اور چوتھی کا نقد جواب دے رہا ہوں۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، میرا اعلان سن لے میرے ابراہیم، وہ جو محمد آئے گا وہ پیغمبر میرا ہوگا، پوتا تیرا ہوگا۔ اور پھر رحمت عالم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم تشریف لائے، معمار انسانیت بن کر تشریف لائے، رحمت عالم نے بگڑی ہوئی انسانیت کو عروج عطا فرمایا، رحمت عالم نے حیوانوں کو انسان بنایا، رحمت عالم نے بیماروں کو تندرست فرمایا، رحمت عالم نے بستیوں میں گری ہوئی انسانیت کو بام عروج کو پہنچایا، وہ
دیکھیے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کے ایک کنارے پر کھڑے روتے نظر آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہیں کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں بحمداللہ، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، ہر جگہ فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی ہے. پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج اسی جگہ پر امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آیا کرتی تھی. کوئی ادھر بھاگ جاتی، کوئی ادھر بھاگ جاتی، صبح سے شام تک میں بکریوں کے پیچھے بھاگتا رہتا. جب شام ہوتی میرا باپ خطاب مجھے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوا ہوں، آج وہیں کھڑا ہوں جہاں بکریاں چراتا تھا اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے. یہاں آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ یہ کس کے قدموں میں بیٹھنے کا صبر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں. رحمت عالم نے انسانیت کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا. ہاں فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. میرے عزیز دوستو وقت مختصر ہے، ملاقات بھی پہلی ہے اور کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. میں نہیں چاہتا کہ آج اتنی طویل گفتگو ہو کہ آئندہ پھر آپ اپنے بستر سمیت مسجد آیا کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. پانی تو پلاؤ، کربلا بنایا ہوا آپ نے. یہ سادات کے لیے ہمیشہ پانی ہی کم ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کروں اللہ نے ہمارے نبی کا نام کتنا خوبصورت بنایا. ذات پر تو پھر کبھی بات کریں گے اگر آپ نے پھر بلایا تو، اور اللہ کرے آپ کا روڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہو. کیوں آپ ذات پر نبی کی ذات کتنی حسین تھی، ان کا چہرہ کیسا، ان کی چال کیسی، ان کی ڈھال کیسی، ان کا لباس کیسا، ان کا امامہ کیسا، ان کے بال کیسے. اس پر انشاءاللہ علماء بات کرتے بھی رہتے ہیں. کبھی آپ نے مجھے موقع دیا میں بھی عرض آج صرف اتنا بتاؤں کہ ہمارے نبی کا نام کتنا سونا ہے. کیا نام ہے نبی کا؟ نہیں ذرا بے قرار ہو کے کہو محمد. پھر کہو ذرا مل کے اور جم کے کہو محمد. ایسا نام اللہ نے بنایا ہے پوری کائنات میں اجالے پھیل جاتے ہیں اس نام سے، پوری کائنات میں خوشبو مہک جاتی ہے محمد کے نام سے. ایک عالم بڑی پیاری بات فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ نے نبی کا نام ایسا بنایا ہے کوئی ہمارے نبی کو مانے یا نہ مانے، کوئی ہمارے نبی کی رسالت تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی ہمارے نبی کی عظمت کو مانے یا نہ مانے، اللہ نے نام ایسا بنایا ہر انسان کے ہونٹوں کو پابند کیا ہے بائی آرڈر کہ اس وقت تک محمد کا نام نہیں لینا جب تک 2 دفعہ اس کو کس نہیں کرنا، بوسہ نہیں کرنا. بولو نا ذرا محمد. 2 دفعہ بوسہ دیں گے تو نام ادا ہوگا. میرے عزیز دوستو پننوال کے روشن ضمیروں، میں ایک ہندو شاعر کا واقعہ سنایا کرتا ہوں جس کو اللہ نے رحمت عالم کے نام کی برکت سے اسلام عطا فرمایا. یہ جو لاہور ہے نا آپ کے قریب، میں سنا ہے نام اس کو؟ یہ جی کمزور ہے آپ کی؟ گئے بھی ہیں لاہور؟ لاہور میں ایک شاعر گزرا ہے جو ہندو تھا اور اس کا نام تھا کیلاش چندر. کیا نام تھا بھائی؟ کیلاش چندر جو تھا وہ ہندو شاعر تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ لاہور میں ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے نعتیہ، جس کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہاں صرف مسلمان شعراء آئیں گے اور وہ عام کلام نہیں سنائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائیں گے. اب وہ ہندو تھا لیکن شاعر تھا. اس کے دل میں آیا کہ میں بھی چلا جاؤں، وہاں جا کر میں بھی کچھ سناؤں گا تو میری شہرت ہو جائے گی، پھر لوگ مجھے بھی اپنے مشاعروں میں دعوت دیا کریں گے.
وہ منتظمین کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا محترم اگرچہ آپ مسلمان ہیں میں ہندو ہوں، مشاعرہ آپ کے نبی کا ہے، سب مسلمان شعراء آ رہے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے نبی پر کلام پڑھوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے؟ تو کیوں پنن وال والو، مکی مسجد والو آپ بتاؤ، اگر آپ کی مجلس میں کوئی ہندو آنے کی اجازت مانگے تو آپ دے دیں گے؟ سوچ میں پڑ گئے نا سب، کہاں دے دیں گے حضرت، میں آپ کو بتاؤں نا، ہاں میں تو سچ ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ حال ہے حضرت کے پاک مال سے مسجد بناتے ہیں، پاکیزہ مال سے مسجد بناتے ہیں، عمدہ مٹیریل سے بناتے ہیں، مہنگے قالین اس میں بچھاتے ہیں، چمکتی ہوئی ٹائلز اس پر لگاتے ہیں، برقی کنکمے بھی جگمگاتے ہیں، بخور بھی مہکاتے ہیں، اور جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد کے دروازے پر لکھتے ہیں فلاں مسلک کی مسجد ہے، کسی اور کو سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ یہ میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ ہمیں کس نے مسجد کا ٹھیکیدار بنا دیا؟ ہمیں کس نے مسجد کا چوہدری بنا دیا؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کلمہ گو کو، بلکہ کسی انسان کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے رب کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کسی مسلک کی کوئی مسجد نہیں، کسی فرقے کی کوئی مسجد نہیں، کسی چودھری کی کوئی مسجد نہیں، کسی ملک کی کوئی مسجد نہیں، ساری مسجدیں کس کی ہیں بھائی؟ لیکن وہ مشاعرے کے منتظمین کم ظرف نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بھی تھے، وفادار بھی تھے اور ورثا بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کیلاش تم ہندو ہو تو کیا ہوا، ہم مسلمان ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا۔ آپ ہم سے اجازت مانگتے ہیں کیلاش، اجازت کیا بات ہوتی ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو اپنے مشاعرے کا مہمان خصوصی بناتے ہیں۔ کیلاش بڑا خوش ہوا جی، چلا گیا اپنے گھر، اور ادھر منتظمین نے اعلان کر دیا کہ جہاں مسلمان شعراء آئیں گے کلام سنائیں گے، وہاں ایک ہندو شاعر بھی آ کر رحمت عالم کی تعریف کرے گا۔ ہر شخص متجسس ہو گیا اور مقررہ دن پر ہال کھچا کھچ بھر گیا۔ ہر مسلمان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ہندو کیسے نبی کی تعریف کرے گا۔ ہر شخص سوچ رہا تھا کہ ہندو ہے، پلا ہوا پہلوان ہوگا، چہرے پر کفر کی ضلالت ہوگی، اور مغرور متکبر سینہ جو ہے وہ غرور میں پھولا ہوا ہوگا۔ لیکن جب اس کا نام پکارا گیا کہ اب آپ کے سامنے آج کے مہمان خصوصی محترم کیلاش چندر صاحب جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رحمت عالم پر کلام سنائیں گے، تو لوگوں نے دیکھا پلا ہوا پہلوان نہیں ہے، وہ تو ایک کمزور سا نوجوان ہے جس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا نہیں ہے، ایمان کا نور جگمگا رہا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے قدموں کے ساتھ اسٹیج پر آیا، ایک ہاتھ سے اس نے مائک پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے وہ کاغذ نکالا جس پر وہ کلام لکھا ہوا تھا جو اس نے محنت کر کے محمد کی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی وہ سننا چاہتے ہیں؟ جی ٹائم تو کافی ہو گیا جی، سننا چاہتے ہیں؟ میری ایک شرط یہ ہے کہ جہاں پر میں شعر مکمل کروں گا وہاں آپ دیوانگی اور فرزانگی کے ساتھ کہیں گے صلی اللہ اور اللہ کرے کہ آپ کے جواب میں آپ کی جوانی شامل ہو جائے۔ یہ جو آپ کی خاموشی ہے اللہ کرے آج میری نظر ہی لگ جائے آپ کی خاموشی کو۔ اتنا اونچا آپ نے درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس کو اپنی قدرت سے مسجد نبوی تک پہنچا دے۔ کہتا یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، وارث جنت بھی یہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کی مسجد
مسجد کے روشن ضمیروں، ایک ہندو کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر جگہ موجود مولوی نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود پیر نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود نبی نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی کہو تو بات پوری ہو، صرف اللہ نہیں کہنا۔ حالات غیر موضوع ہیں، حالات دگرگو ہیں، حالات ناگفتہ بے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی، اور محمد نے سکھایا تھا اللہ ہی، اور ہی پر ایسا زور لگے کہ آواز پنڈ دادر نہیں راولپنڈی تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ میرے عزیز دوستو، چیلنج دے رہا ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں سے لے کر 1.25 لاکھ صحابہ تک دیکھ لیجئے، آدم سے لے کر رحمت عالم تک، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی عامر تک، چیلنج دے رہا ہوں، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی صحابی نے، کسی آل بیت نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کے سامنے کسی اور کی منت نہیں مانگی، اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد نہیں مانگی۔ جب بھی مشکل آئی، جب بھی ضرورت پیش آئی، نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے کس کے سامنے دامن پھیلایا؟ اللہ ہی کے سامنے۔ عزیز تو یہ سبق نہ بھولائیے گا، یہی تو میرے والد کی میراث تھی، نہ وہ جائیدادیں چھوڑ کے گئے، نہ بنگلے چھوڑ کے گئے، نہ پیسہ چھوڑ کے گئے، یہی سبق پڑھا کے۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ شاعر کا نام تو نہیں بھول گئے؟ بولیں کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں آپ جو علماء کے بیانات سنا کریں، اس لیے نہیں کہ محض سماعت کی لذت حاصل ہو جائے، پھر بعد میں تبصرے کریں کہ جی فلاں کی آواز ایسی تھی اور فلاں کا انداز ایسا تھا اور فلاں کا لباس ایسا تھا۔ نہ عزیز دوست، کبھی علماء پر تبصرے نہ کیا کریں، کیا خبر کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ جب بھی آپ بیان سنیں، ہدایت وصول کرنے کی نیت سے کہ اللہ میرے دل کو بھی نرم کر دے اور فکر آخرت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیلاش چندر کا کلام چل رہا تھا، کلام تو اس کا لمبا ہے عزیز دوستو، میں آخری شعر آپ کو سناتا ہوں جس شعر نے اس کے دل کی دنیا میں انقلاب بپا کیا۔ کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، یہ میں بتا رہا ہوں ہمارے نبی کا نام کیسا تھا۔ آپ کو بھی نبی کے نام سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجھے کیوں بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ درود پڑھو؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ صلی اللہ ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے۔ کیلاش نے کلام مکمل کر لیا، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دو نا، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا، میں تو تقریر لکھنے بیٹھا تھا، اس نے تقدیر بنا دی، تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں کیلاش نہیں، آج کے بعد تو میں محمد کا غلام بن گیا۔ اور پھر کیلاش بھی کہہ رہا ہے، آنسوؤں کی برسات میں مجمع بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گھبرا رہے ہو آپ، شرما رہے ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرما رہے ہو، جو رأس الایمان ہے یہی کلمہ رأس الایمان ہے، یہی کلمہ اعمال کی بنیاد ہے، یہی کلمہ عقیدوں کا امام ہے، یہی کلمہ اللہ تک پہنچنے کی رسی ہے۔ اور شرمانے کی کیا بات ہے عزیز دوستو، میرا رب کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم اپنے جیسے انسانوں میں مجھے یاد کرو گے، میرا وعدہ ہے میں تم سے بہتر فرشتوں میں تمہارا نام لوں گا، لا الہ الا اللہ، چلی جائے،
شرما کے نہیں، گھبرا کے نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر پڑھ لیجئے لا الہ الا کرتا ہے آج آپ کو اس کلمے کا ترجمہ بھی سکھا کے جاؤں. آپ کا بھی دل کرتا ہے نا؟ ایسا نہ ہو نا کہ ہم صرف رسمن یہ کلمہ پڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ محض تبرکن یہ کلمہ پڑھتے رہیں. کیوں نہ میں آپ سے اس کا ترجمہ بھی سن لوں اور سنا دوں؟ سننا چاہیں گے اور ساتھ میں چلیں گے نا انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا. یہی عقیدہ ہے آپ کا؟ کوئی اس میں تذبذب تو نہیں؟ کوئی دو رائے تو نہیں؟ کسی قسم کی کنفیوژن تو نہیں؟ تو فیصل یہ چاہتا ہے میری آخرت بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. یہ جو کوئی نہیں ہے، اس کو آپ سب مل کر 2 دفعہ میرے ساتھ کہیں گے انشاءاللہ، اور اونچا اونچا کہیں گے تاکہ آپ کا پورا پنڈ دادن خان تک توحید کے اجالوں سے منور ہو جائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا باقی ہے. میرے بعد بھی علماء آپ سے بیان کریں گے. آخر میں دعا ہوگی، لیکن علماء کی اجازت سے، میزبان صاحب کی اجازت سے ایک چھوٹی سی دعا فیصل بھی کر لے گا، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. تو دعا پر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، آمین. شکر ہے، آمین. ورنہ مجھے تو شکوہ ہی رہتا ہے کہ ہر بات پہ سبحان اللہ. بہت عظیم کلمہ ہے لا ریب، لیکن ہر کلمے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے عزیز دوست. میں دعا کروں گا اور آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آمین. ہاں، ڈر ڈر کے کہنا کہیں قبول ہی نہ ہو جائے. آمین. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ایسے نہیں بے قراری سے. حدیث میں آتا ہے بعض مرتبہ جماعت کی نماز میں کسی ایک کی آمین اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ سب کی نماز قبول فرما دے. پتہ نہیں آپ میں سے کس کی آمین پر اس کو پیار آ جائے، سب کی بات بن جائے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ. میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں فکر انسانی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے. جو انسانیت مفاد پرستی کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، جو انسانیت دنیا پرستی میں اندھا دھند دوڑ لگا رہی تھی، رحمت عالم نے رخ بدلا، وہ دوڑ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف کروا دی. جن تعلیمات کے ذریعے یہ رخ بدلا گیا، آج بھی وہ تعلیمات ہم میں موجود ہیں. دیر ہماری طرف سے ہے،
رحمت عالم کی طرف سے کوئی دیر نہیں، میرے رب کی طرف سے کوئی دیر نہیں۔ وہ آج بھی ہمیں عروج عطا کرنا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہماری پستیوں کو بلندیوں میں بدلنا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہماری ضلالت کو ہدایت سے بدلنا چاہتا ہے، شقاوت کو سعادت سے بدلنا چاہتا ہے۔ اور یقین فرمائیے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارا رب آج بھی ہماری جہنم کو جنت سے بدلنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ نہ کریں جو رواج کہتا ہے، وہ نہ کریں جو برادری کہتی ہے، وہ نہ کریں جو آئیڈیلزم کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں، وہ کریں جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تو آج آپ سب سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، معلوم نہیں پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، ویسے بھی ہم ہر وقت موت کی سواری پر ہوتے ہیں، ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں، کیا خبر کب ایک سیکنڈ میں بات ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آج آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری سانس باقی ہے، زندگی کی آخری سانس تک روزانہ کم از کم اپنے نبی کی ایک سنت کو ضرور زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ لے رہا ہوں، ارادہ نہیں، وعدہ لے رہا ہوں، چونکہ آسان بات ہے عزیز دوستو۔ یقین فرمائیے، نبی کی سنت کو اپنانا کائنات کا سب سے آسان کام۔ آج سے ہی یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے، اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے رہنمائی لے کر کم از کم ایک سنت کو ضرور زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس سنت کو ایک مرتبہ سینے سے لگا لو، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ مرتے دم تک اس سے بے وفائی نہیں کرنی پھر انشاءاللہ۔ آج کی پہلی سنت میں آپ کو بتاتا ہوں، کل کی سنت اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجیے۔ دیکھیے آپ سب واش روم جاتے ہیں، جواب بڑا کمزور ہے، یہاں نہیں بیت الخلا نہیں ہوتے آپ کے شہر میں؟ نہیں، آپ لوگ ٹوائلٹ نہیں جاتے ہیں؟ تو ایسے گھبرا کے بول رہے ہیں، واش روم جاتے ہیں نا بھائی؟ واش روم جاتے ہوئے ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے، اب بایاں دایاں کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کچھ کہیں گے دایاں کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے بایاں کہہ رہا ہے۔ میں بہاولپور میں گیا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے ہاں بایاں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا جی کھبا۔ آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں؟ کھبا۔ سبحان اللہ۔ تو جو واش روم میں جب انٹر ہوتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ لیفٹ والا، کھبے والا۔ اور جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے؟ سجا۔ اور اندر جا کر کسی سے بات، اندر جا کر موبائل پر گفتگو، اندر جا کے گیمیں بھی، کوئی فیس بک واٹس ایپ بھی، اور اندر جا کر گانے بھی گنگنانے، خاموش رہنا ہے۔ اور جب باہر آئیں گے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اپنے پیٹ کا گند دور کرنے گیا تھا، گندی جگہ پہ گیا تھا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا تھا، ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا، استغفار بھی نہیں کر سکتا تھا، درود بھی نہیں پڑھ سکتا، گندی جگہ پر گیا، لیکن چونکہ محمد کے طریقے پر گیا، اس کا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ شریعت بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو سب کا وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ سب اتنی محبت سے یہاں اتنی دیر تک بیٹھے رہے، میں دیکھتا رہا بڑے غور سے، میں آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں کرتا ہوں، رٹی ہوئی نہیں کرتا ہوں، زبانی ہی یاد کی ہوئی ہوتی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بہت سارے روتے ہوئے بھی نظر آئے، اللہ کی محبت میں ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہوئی بھی نظر آئی، اور بہت سارے آپ میں سے ایسے تھے جنہوں نے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر کروٹ بھی نہیں بدلی۔ اللہ آپ کے دین کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ یقین فرمائیے، مجھے بتایا گیا کہ میرے ابا جی بھی یہاں تشریف لائے ہیں، بینوال میں شاید 1991-92 میں حافظ صاحب بتا رہے تھے، آپ سب اتنی محبت سے مجھے سن رہے تھے، مجھے نہیں لگا آپ فیصل ندیم کو سن رہے تھے، مجھے لگا آپ عبد المجید ندیم کو سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کے منتظمین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے آپ احباب ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہمارے بولنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔